اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہودی بیت المقدس اور مسجد اقصی پر اپنا حق کیوں جما رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، عبادت گاہ ہے، پھر یہودی کیوں لڑ رہے ہیں۔ دوستو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی پر بنا ہوا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے۔ اب ہیکل سلیمانی کو جاننے سے پہلے ہمیں تابوت سکینہ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ دوستوں تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا رہا۔ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی نشانی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اوریجنل کتاب توریت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی موجود ہے۔ دوستوں یہودی اس صندوق کو بہت مبارک مانا کرتے تھے اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر اور اس صندوق کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے ان کی دعا کو جلد قبول کر لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ساتھ ایک بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک خاص الگ سے محل بنوایا اور اسی میں رہنے لگے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں تو پکے مکان میں رہتا ہوں مگر میرے قوم کی سب سے قیمتی سامان تابوت سکینہ کچے خیموں میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک عبادت گاہ بنوایا جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اور اس میں تابوت سکینہ رکھی۔ اب یہودی اسی میں عبادت کرنے لگے۔ دوستوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب حق پر تھے اور ان کی امت میں بہت ولی اللہ بھی پیدا ہوئے۔ ان سب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب دنیا میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کا کلمہ پڑھنا ان کی پیروی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا اور ساری دنیا میں شریعت محمدیہ قائم رہے گی، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ دوستوں اسی طرح جب یہودی اپنے نبیوں کی پیروی کرتے رہے تب تک ان کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا رہا اور تابوت سکینہ کی برکت سے ان کا ہر بگڑا کام بن جایا کرتا تھا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہوا تو ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروی کرنے سے انکار کر دیا اور بے ادبی کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر عذاب نازل کیا اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جس نے لاکھوں کروڑوں یہودی کو قتل کیا اور ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا اور کافی یہودیوں کو غلام بنا کر بکھیر دیا۔ ان یہودیوں کا کوئی اپنا ملک نہیں تھا، یہ یہودی ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ لگ بھگ 1900 سال بعد جب وشو یدھ ہوا تو برٹین نے فلسطین پر قبضہ کیا اور ان یہودیوں کو فلسطین میں بسا دیا اور اس ریاست کا نام اسرائیل رکھ دیا۔ اب پوری دنیا کے یہودی آ کر اسرائیل میں جمع ہو گئے اور دھیرے دھیرے یہ طاقتور بنتے گئے۔ ان یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہیکل سلیمانی پر ہی مسجد اقصی بنا ہوا ہے، اس لیے مسجد اقصی کو توڑ کر وہاں ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں اور پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ان کا کہنا یہ جھوٹ ہے کیونکہ مسجد اقصی بنا ہے اس کے قریب 900 سال بعد ہیکل سلیمانی بنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد جو لگ بھگ 40 سال بعد بنائی گئی وہ مسجد اقصی ہے۔ ناجین مسجد حرام کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اس کے لگ بھگ 40 سال بعد حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کیا تھا، جس کے لگ بھگ 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مرمت کروائی تھی۔ تو ناظرین ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصی کے بیچ لگ بھگ 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ ناظرین یہودیوں کا سارا دعویٰ جھوٹا ہے اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنوایا تھا، جس کے طرف رک کر کئی ہزار نبیوں نے نماز ادا کی ہے اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی سال تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دعا کو قبول کر لیا اور خانہ کعبہ کو
किबला बना दिया। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 3 सफ़र करो तो इबादत की नियत से करो, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। इनका सफ़र करना भी इबादत है। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तोहफ़ा है हमारे लिए, जिसको आज यहूदी तोड़ना चाहते हैं। और ये 57 मुल्क जो आज अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं, दरअसल अब इनका शुमार मुर्दों में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी काम के नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ जुबान से बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिंदा लाश है। वैसे मुर्दा कुछ कर भी नहीं सकता। दोस्तों, हम और आप दुआ करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ जरूर करें, क्योंकि आज इजराइल फिलिस्तीन के बच्चों को और बीमार लोगों को निशाना बना रहा है, जबकि ये भगोड़ा हैं। यहूदियों पर रहम दिली करना भी गुनाह है, और ये हिस्ट्री में सिर्फ 57 देश कहने के लिए है, बाकी ये मुर्दा है। नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। नाज़रीन, एक बार फिर दिल से गुजारिश है कि फिलिस्तीन के लिए दुआ जरूर करें, दिल से दुआ करें, क्योंकि हम दुआ करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो नाज़रीन, दुआ तो कर ही सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कीजिए। नाज़रीन, जाते जाते प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।